جیسے کہ گزشتہ مجالس میں بھی میں آپ لوگوں کو مختلف وظائف اعمال بتاتا رہا ہوں، آج مجھے خیال آیا، اور اس لیے خیال آیا کہ بعض دوست احباب پوچھتے ہیں کہ نظر کی کمزوری کی کوئی وظیفہ بتا دیں، تو میں خود بھی اس وظیفے کو پڑھتا ہوں اور کتابوں میں بھی یہ وظیفہ موجود ہے۔ مجھے آج سے کچھ عرصہ پہلے دوستوں کو کہنے پر، جیسے میرے بعض دوست حافظ قرآن ہیں، ان کے آئی سائٹ کا مسئلہ ہوا، انہوں نے چشمہ بنوایا، تو مجھے بھی خیال ہوا کہ میں بھی اپنی آنکھوں کا ٹیسٹ کرا لوں، کیونکہ میرے ایک دوست تھے، اس کا نمبر اس وقت 6 نمبر تھا۔ حالت یہ تھی کہ وہ کہتا ہے میں جب صبح اٹھتا ہوں تو سب سے پہلے میں چشمہ تلاش کرتا ہوں، کیونکہ ظاہر ہے چشمہ پہن کے تو سو نہیں سکتا آدمی، تو چشمہ تلاش کرتا تھا۔ تو مجھے بڑی وہ ہوئی کہ ایسا کیوں ہوا، تو میں نے اس سے پوچھا بھائی ایسا کیوں ہوا، تو اس نے کہا کہ میں نے لاپرواہی کی، جب میری آنکھیں کمزور ہوئی تو میں نے علاج نہیں کرایا، ٹیسٹ وغیرہ نہیں کرایا، تو یہ آہستہ آہستہ نمبر بڑھتا گیا اور اب میرا نمبر 6 نمبر ہو گیا۔ تو میں نے بھی آئی ٹیسٹ کرایا، کہ میں نے بولا یار میں بھی اپنی آنکھوں کا ٹیسٹ کرا لوں، کیونکہ ہمارا کام کمپیوٹر کا ہے، نوکری پیشہ آدمی ہوں، کمپیوٹر چلانا ہے، تو یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ تو میں نے ٹیسٹ کرایا تو میرا 2.5 نمبر نکلا، دور کی نظر کمزور ہے 2.5 نمبر۔ میں نے بولا چشمہ بنوا لو، تو میں نے ڈاکٹر سے پوچھا، ڈاکٹر نے کہا آپ چشمہ بنوا لیں، اور ہر 3 مہینے یا 6 مہینے میں، تو مجھے یاد نہیں کیا کہا، ٹیسٹ کرا لیا کریں۔ پھر میں نے چشمہ بنوا لیا، وہی دور کا چشمہ، تو کہا تھا ہر وقت پہن کے رکھنا، میں ہر وقت پہن کے رکھتا، سونے کے لیے اتار دیتا۔ پھر مجھے یہ وظیفہ ملا، کتاب فلاح الدین، ایک کتاب ہے، مصنف کا نام میں بھول گیا، اس کے اندر یہ وظیفہ موجود ہے۔ اس کے پڑھنے سے الحمدللہ آنکھ کی بینائی لوٹ آتی ہے، اور اگر نمبر آپ کا زیادہ ہے وہ نمبر کم ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ چشمہ چھوٹ جاتا ہے۔ میں نے بہت سے لوگوں کو بھی بتایا یہ، اور خود بھی اس پر عمل کرتا ہوں الحمدللہ۔ پھر میں نے کچھ عرصے بعد ٹیسٹ کرایا تو میرا نمبر 2 نمبر ہو گیا، پھر میں نے کچھ عرصے بعد ٹیسٹ کرایا تو میرا 1.5 نمبر ہو گیا، پھر کچھ عرصے بعد چیک کرایا تو میرا پھر 1 نمبر ہو گیا۔ ابھی میرا جو چشمے کا نمبر ہے الحمدللہ کم ہوتے ہوتے 0.5 ہے اور ایک غالباً 0.75 ہے، تو چاہے بغیر چشمے کا بھی میرا گزارا ہو جاتا ہے، لیکن میں نے احتیاطاً کے نمبر نہ بڑھ جائے چشمہ میں لگاتا ہوں۔ میں بھی خود یہ وظیفہ پڑھتا ہوں، تو میں آپ لوگوں سے بھی گزارش کروں گا یہ وظیفہ پڑھیں، اور اس کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کا بہت فائدہ ہے، دوسروں کو بھی بتائے، بتانے میں بخل نہیں کرنی چاہیے، کوئی نیک عمل، کوئی اچھی چیز، کوئی وظیفہ، کوئی اس طرح کا پتہ چل جائے تو آپ دوسروں کو بتایا کریں تاکہ اس کو بھی فائدہ ہو۔ ہاں بعض وظائف ہیں اس کے مخصوص طریقے ہیں، اس کی کچھ شرائط ہیں، پابندیاں ہیں، وہ آپ نہ بتائیں، بلکہ وہ کہیں میں نے فلاں وظیفہ کیا، اس کا فائدہ ہوا، فلاں بزرگ نے یا فلاں دوست نے یا فلاں بندے نے بتایا تھا، آپ بھی ان سے پوچھ لیں، وہ اچھی چیز بتاتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا، تاکہ وہ جو آپ کو بتایا ایسا ضروری نہیں کہ دوسرے کو بھی اس سے فائدہ ہو، لیکن بعض چیزیں قرآن کی آیتیں، مصنوع اعمال، اس کا ہر کسی کو فائدہ ہوتا ہے الحمدللہ۔ تو اس وظیفے کا بھی بڑا فائدہ ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے کہ ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد، اچھا یاد آیا، یہ وظیفہ بہت سی کتابوں میں لکھا ہے، بلکہ حال ہی میں انتقال کر گئے حضرت علامہ راشد الحسن ثاقب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کئی عربی میں کتابیں، اور لاہور جامعہ شرفیہ لاہور کے استاد رہے، اور عملیات کے اوپر انہوں نے ارشاد العاملین، جامع الوظائف اور اس طرح کی کئی کتابیں انہوں نے عملیات کے اوپر لکھی، جادو جن اور اس کی تاریخ تحقیق، کئی کتابیں لکھی، عربی میں صرف نحو کے اوپر بھی انہوں نے کئی کتابیں لکھی۔ انہوں نے بھی اپنی کتاب میں اس وظیفے کو لکھا ہے، اور یہی طریقہ لکھا ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ طریقہ کیا ہے کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ فرض نماز کے بعد اس دعا کو پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید، 3 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھ کر، یہ انگوٹھا ہے نا، انگوٹھے کے ناخن کے اوپر دم کر دیں، ناخن کے اوپر دم کر دیا، دم کر کے اب آنکھوں میں ملیں، پھر پڑھیں فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید، ناخنوں پر دم کریں، پھر آنکھوں کے اوپر مل لیں، پھر پڑھیں
नाखूनों पर दम करें, फिर आंखों पर मर लें, 3 दफा पढ़ें और बस हर फर्ज नमाज के बाद इस अमल को करें। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कुछ दिनों में ही आपकी जो है नजर की, बिनाई की कमजोरी जो है वो इंशाअल्लाह दूर हो जाएगी, बिनाई अच्छी हो जाएगी। लेकिन एक बात ये याद रखें, नजर की कमजोरी में आदमी जो मोबाइल का इस्तेमाल करता है ज्यादा, इस तरह कंप्यूटर में का इस्तेमाल ज्यादा, बाद लोगों की जरूरत होती है मोबाइल और कंप्यूटर काम के लिए, कारोबार के लिए, वो उसको जरा फासले से इस्तेमाल करें जैसे कि माहिरीन बताते हैं। और इसी तरह मोबाइल की तरफ जब आप देख रहे हो मुसलसल देखते ना रहे, 1-1.5 मिनट के बाद आप इधर उधर देखें, फिर आप मोबाइल की तरफ देखें। इसी तरह जो कंप्यूटर पर काम करते हैं उनको भी चाहिए कि वो जब कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ देख रहे होते हैं मुसलसल, कुछ देर के बाद 2-3 मिनट के लिए आंखें बंद कर लें, या 2-3 मिनट के लिए आप दाएं बाएं देखें, दूसरी चीजों को देखें, यानी स्क्रीन से अपने नजर हटा लें। इसका भी बड़ा अमल दखल है आंखों की कमजोरी की, तो इसका भी ख्याल रखिए। इसी तरह लेट कर किताबें पढ़ना, लेट कर मोबाइल का इस्तेमाल करना, ये नुकसानदार चीजें, क्योंकि इलाज के साथ परहेज बहुत जरूरी है। बगैर परहेज के इलाज पे ज्यादा फायदा नहीं होता, इसलिए इसका भी एहतियात करें। अल्लाह ताला मुझे भी आपको भी इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।